اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یہ ہے میرا اردو چینل اردو کیفے کے نام سے۔ یہ ان بچوں کے لیے ہے جو اردو سے لگاؤ رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اردو سے اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ایک اہم ٹاپک ہے میرا کہ غزل کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ہے، اس کا آغاز ہے اور ارتقائی مراحل پہ بھی بات ہوگی اور اس کے اجزائے ترکیبی کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ امید ہے آپ آخر تک ساتھ رہیں گے اور غزل کے بارے میں ایک نئی معلومات آپ کو سیکھنے کے لیے ملیں گی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ غزل کہتے کسے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی ایک مقبول اور اہم صنف ہے جس کی ایک طویل اور شاندار تاریخ ہے۔ غزل کی تعریف: غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، اور ہرن کی آواز کو بھی غزل کہتے ہیں۔ تاہم شاعری کی اصطلاحات میں غزل ایسی صنف سخن کو کہتے ہیں جس کے اشعار میں عام طور پر عشق و عاشقی، حسن و جمال، ہجر و وصال اور تصوف و معرفت جیسے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں۔ جدید دور میں غزل کے موضوعات میں بہت وسعت آ گئی ہے اور اب اس میں زندگی کے ہر پہلو، سماجی مسائل اور فلسفیانہ خیالات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ غزل کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی ہر شعر کا مفہوم اپنے اندر مکمل ہوتا ہے اور اس کا تعلق غزل کے دوسرے اشعار سے براہ راست نہیں ہوتا۔ غزل کا ارتقاء اور آغاز کیسے ہوا؟ دیکھیے، غزل کی جڑیں عربی شاعری میں ملتی ہیں، خاص طور پر عربی قصیدے کے نشیب و فراز کے حصے، اور اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ فارسی زبان میں غزل نے بہت ترقی کی اور اسے ایک مکمل صنف کی حیثیت حاصل ہوئی۔ فارسی کے عظیم شعراء جیسے سعدی، حافظ اور رومی نے غزل کو باقاعدہ عروج پر پہنچایا۔ اردو غزل اور فارسی زبان برصغیر میں صوفیاء کرام کی آمد اور فارسی زبان کے فروغ نے اردو غزل کی بنیاد رکھی۔ دکن میں قلی قطبی شاہ، نصرتی، غواثی اور ملا وجدی جیسے شعراء نے ابتدائی اردو غزل کو پروان چڑھایا۔ تاہم ہند میں ولی دکنی نے اردو کی بہت بڑی خدمت کی، جنہوں نے پہلی بار غزل کو مقامی تہذیبی رنگ اور مضامین سے آراستہ کیا۔ میر تقی میر اور مرزا غالب جیسے شعراء نے اردو غزل کے ایک ہی نئی جہت دی اور اسے لاجواب عظمت بخشی۔ ان کے بعد اردو غزل نے مختلف ادوار میں ارتقائی منازل طے کی۔ ترقی پسند تحریک، جدیدیت، غزل کی موضوعات اور اسلوب پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اجزائے ترکیبی دیکھیے، غزل چند مخصوص اجزاء سے مل کر بنتی ہے جن کے اس کے فنی ساخت کو مکمل کیا جاتا ہے۔ مطلع: غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے دو مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مطلع غزل کے لیے ایک طرح کی تعارف ہوتا ہے اور اس کی ردیف اور قافیے کا تعین کرتا ہے۔ قافیہ ان ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو شعر کے آخر میں آتے ہیں اور جن کے بعد ردیف آتی ہے۔ قافیہ کا اہتمام غزل کے صوتی خوبصورتیوں کے لیے ضروری ہے۔ ہر شعر میں قافیہ مختلف ہوتا ہے لیکن آواز میں یکسانیت ہوتی ہے۔ ردیف وہ ایک یا چند الفاظ کا مجموعہ جو قافیے کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں دہرایا جاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرعوں میں بھی ردیف ہوتی ہے۔ بعض غزلیں غیر مردف بھی ہوتی ہیں، یعنی ان میں ردیف نہیں ہوتا۔ بحر یا وزن: غزل کے تمام اشعار ایک ہی بحر وزن میں ہوتے ہیں۔ بحر اشعار کے ان کے الفاظ کی تعداد اور ان کی ترکیب کا ایک مخصوص نظام ہوتا ہے جو کلام میں موسیقیت اور آہنگ پیدا کرتا ہے۔ مقطع: غزل کے آخری شعر کو مقطع کہلاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر عام طور پر اپنے تخلص استعمال کرتا ہے۔ مقطع غزل کا اختتامی شعر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں شاعر اپنے بارے میں کوئی خاص بات یا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ آئیے کچھ شعری حوالے سے جو منتخب اشعار ہیں غزل میں
انہیں دیکھتے ہیں۔ میر تقی میر کا شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ مرزا غالب ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ خواجہ میر درد کا ایک مشہور شعر ہے، میں جو سویا کبھی نہ جاگ اٹھا، جاگ اٹھا تو پھر کبھی نہ سویا۔ فیض احمد فیض کا مشہور ہے شعر، گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا بہار کاروبار چلے۔ غزل اردو شاعری کی جان ہے اور